अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात सुनाता हूँ आपको छोटी सी। मैं बम्बई अमृतसर एयरपोर्ट पर बैठा था। मेरे सामने एक कपल बैठा हुआ था, सिख कपल था, बड़ी खूबसूरत मॉडर्न सी लड़की। जाहिर है कि सिख को देख के तो कैनेडा याद आ जाता, जाहिर बात है ना। जिस तरह किसी भी हसन वाले नूं देख के, किसी ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੀਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਯਾਦ ਆ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਂਦ ਮੀਆਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਸਪਰਿੰਗ ਲਗਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਕਰ ਬੈਠਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮੁਸਲਸਲ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਇਹਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਸੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਡਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛੁੱਡਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕਣਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕਦਮ ਚੰਬ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿਲਕਿਆ ਉਹ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਦੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਿਲਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੀ ਸਤੂਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਵੱਜਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਲੱਤ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਐਸਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ बाबा जी ये जो हम जो कुछ हमें लग रहा होता है उसी परसेप्शन की बुनियाद पे हम जजमेंटल हो जाते हैं और फैसले सुना देते हैं लोगों को। हम दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू अब माशरे में सुनने को तैयार नहीं है, उसको मार्जिन देने को तैयार नहीं है कि हो सकता है जैसा मैं समझ रहा हूँ वैसा न हो। इसकी क्या वजह है? जैसे कि अभी आपने वाक़या सुनाया। सर जी, कुत्ता जब बैठता है तो शश-जहत को मुलाहजा करता है, उसके मुशाहिदे में होते हैं शश-जहत। इंसान अपनी सोच में और फिक्र में इतना महदूद क्यों हो गया है? सेल्फिश हो गया है, खुद गर्ज हो गया है, अपनी ज़रूरत को दूसरे की ज़रूरत पर तरजीह दे देता है। और बदगुमान क्यों हो गए हैं? बदगुमान इसलिए हो गया कि ईमान की कमज़ोरी है हमारी। यार ये बुजुर्ग जो बुढ़े बंदे होंगे ना इंज भैड़े लगते हैं, इस वास्ते भैड़े लगते हैं, गल्लां भैड़ियां भैड़ियां करते हैं। अब देखिए मैं आपके लिबास को नहीं देख रहा शाह साहब। मैं तो आपके एहतराम में आज ख़ास तौर पे पहन के आया हूँ, आपकी तकलीद में। मैं सदके रंग यही है, अज़ल का भी रंग यही है, अबद का रंग भी यही है, हकीकत का रंग भी यही है, और ये वो रंग है जो मुनाफिक रंग नहीं है। वाह वाह वाह। क्या जी? अच्छा, हमने गुफ्तगू शुरू की थी, वो बीच में रह गया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो मुताबिकत की आपने बात की थी कौल और फ़ेल में, कि आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम इश्क का दावा करते हैं, और मैं समझता हूँ कि जो भी मुसलमान ये बात करता है हमें कोई हक़ नहीं है कि हम उसके इश्क पर शक करें। हम सिर्फ इस ख्वाहिश की इजहार करते हैं और तमन्ना करते हैं, जो आपने जैसे फरमाया कि हम सब जो आशिक़ रसूल हैं, आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं, फिर हम आपकी सीरत पे अमल करने की कोशिश भी करें। तो आपने फरमाया मुताबिकत नहीं है। वो मुताबिकत कैसे पैदा होगी और क्यों नहीं है? कोई डिब्बा इंजन के पीछे नहीं लगेगा, ना वो शंटिंग करेगा, ना वो छेड़ में जाएगा, ना वो फैसलाबाद से लाहौर पहुँचेगा। उसके सामने एक इंजन होना बड़ा ज़रूरी है, क्या बात, बहुत ज़रूरी। और यही मुर्शिद है।
یہی دوست ہے، یہی احباب ہے، اور اسی چیز کا نام تعلق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ نقیض بڑا ضروری ہے آپ کے ساتھ، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ زندگی کے ہر عمل کے ساتھ، ہر قول کے ساتھ ایک نقیض موجود ہے۔ اچھا یہ فرمائیے، اگر ڈائریکٹ کسی کا ربط نہیں ہے، ڈائریکٹ کوئی کسی لڑی سے نہیں بھی اگر جڑا ہوا، اس کے باوجود بھی بچپن سے ہماری تربیت کا حصہ ہے، ہمارے نصاب میں، ہمارے مسجد و منبر و محراب سے، ہمارے ارد گرد سے، ہمارے ٹیلی ویژن سے، آپ دیکھیے کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں، جو احادیث ہیں، جو سیرت مبارکہ ہیں، وہ کثرت سے اگر آپ ان کو دیکھیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، جو ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے، وہ درگزر پہ محیط ہے۔ پوری حیات مبارکہ ہی آپ کی اس میں درگزر ہے، اس میں محبت ہے، اس میں سخاوت ہے، اس میں یعنی کہ ہر وہ چیز ہے جو انسانیت کی معراج ہے۔ اسی لیے تو دیکھیں نا، آپ رحمت للعالمین ہیں، چاہے انسان ہو، چاہے پڑوسی ہو، چاہے دشمن ہو، چاہے خواتین کا احترام ہو، چاہے چرند و پرند کا احترام ہو، چاہے شجر حجر کا خیال رکھنا ہو، سب کچھ ہے۔ وہ سب کچھ ہمارے کانوں میں پڑتا ہے، پھر بھی کیوں ہمارے عمل میں وہ اس شدت کے ساتھ نظر نہیں آتا ہے؟ آپ نے ایک بات کی، مجھے ایک مزہ آیا بڑا۔ میں نے اپنے ایک بزرگوں کے سامنے ایسی شجر حجر کی بات کرتی، تو میں نے یہ لفظ ایسے کہہ دیا تو مجھے روک دیا، ایسے کر کے میری طرف دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ استاد کو یہ بات میری بری لگی، تو میں اپنے جملے کے اوپر غور کرنے لگا کہ کہاں کاپشین غلط ہے میرا، کہاں گرامر غلط کر لی میں نے، کتنے کو لفظ میں پٹھا بول بیٹھا۔ مجھے کہتے ہیں تیسرے لفظ کے بغیر یہ کام نہیں کرتے، تیسری چیز ایک بڑی ضروری ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں شجر حجر کے ساتھ بشر کا بھی نام لو۔ جی جی جی، آپ درست فرما رہے ہیں۔ حرف بھی ایک اس نے، قافیہ ردیف بھی ایک، جی جی املا بھی ایک، جی 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 شجر حشر بشر، درست، تین حرف ہیں سب کے، جی جی اور آخر میں رے آتی ہے۔ جی ہمارے روز و شب میں یعنی کہ آج بھی اس معاشرے میں یہ خوبصورتی برقرار ہے کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اور جیسا کہ بشر کے حوالے سے اس کو الگ سے چاہے ہم سمجھیں، چاہے شجر حجر اور بشر جو ہے اس سب کو دیکھیں، اس سارے حوالوں سے ان کا احترام، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ درگزر، وہ سارا پیغام جو ہے وہ 24 گھنٹے ہمارے کانوں میں کہیں نہ کہیں پڑتا ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے سکولز میں۔ مگر کیا وجہ ہے کہ ہمارے عمل میں نہیں اس کا عکس جو ہے اس شدت کے ساتھ نظر آتا جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ آنا چاہیے؟ یہی سوال لے کر دوبارہ ہم بابا جی کی طرف آئیں گے۔ بریک پہ جانا ہے، واپس آ کے اگر آپ اجازت دیں تو پھر یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ اچھا بابا جی، کچھ آبجیکٹس ہیں، کچھ رویے ہیں، کچھ جذبے ہیں، ہم چاہیں گے کہ ان کے اوپر آپ کی رائے جو ہے وہ ذرا ہم جان سکیں۔ بسم اللہ۔ عشق عشق پاگل پن ہے، انتہا ہے، اور انتہا جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، انسان کو بیلنس میں رہنا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں عشق نہیں ہونا چاہیے؟ عشق مست ہونا چاہیے، مگر ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں اگر آپ کی بات سمجھتے ہوئے آپ سے یہ سوال کروں کہ عشق ہو جو کہ آپ سمجھتے ہیں پاگل پن ہے اور انتہا ہے، اس پاگل پن کو اور اس انتہا کو چھوتے ہوئے آدمی اپنے شعور کو اور اس انتہا میں بھی اپنے حواس کو کیسے برقرار رکھ سکتا ہے؟ عشق ایک غیر توازن جذبوں کا نام ہے، بے قابو جذبوں کا نام ہے کہ جن کو انسان قابو نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ہم لوگ لفظ عشق استعمال کرتے ہیں، بے محابہ تھا، منودنا عشق ہو گیا، وہ عشق نہیں ہوتا، وہ دی ضرورت ہوتی ہے، وہ دی کمبختی ہوتی ہے، بے عقلی ہوتی ہے، بے علمی۔ اور اقبال جس عشق کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس لفظ عشق کا جو بار بار جی اقبال کا تو پورا فلسفہ ہے نا، وہ تو سمجھتے ہیں کہ عشق کے بغیر انسان اور مسلمان اپنی منزل جو ہے وہ نہیں پا سکتا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، سبحان اللہ، یا پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال نے اسے بڑے محتاط انداز میں بیان فرمایا، اور مگر بہت کثرت سے بیان فرمایا۔ دراصل جسے ہم عشق کہتے ہیں وہ ہماری محویت کی انتہا ہے، اور محویت کی جب انتہا ہو تو انسان
اوپر والا پورشن بہت کم کام کرتا ہے کیونکہ خون چڑھ جاتا ہے اور وہ توازن نہیں رکھ پاتا. تو میں نے آپ سے یہی سوال کیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عشق بھی ہو اور توازن بھی ہو؟ یہ انسان کی روحانی، جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور بشری جو تقاضے ہیں